والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله نو حسن پھول زہرا ہے کلی جس میں درود شریف پڑھو صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ مرحبا جرات ابن حیدر سر دے دیا بات نہ جانے دی اور اسلام کے دامن میں اس کے سوا کیا ہے ایک ضرب ید اللہ ایک سجدہ شبیری انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین یہ ایام شہدائے کربلا کے تذکرے کے چل رہے ہیں یہی وہ محرم الحرام شریف کا مہینہ تھا جس کی 10ویں تاریخ کو کربلا کی سرزمین پر نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ایسی شہادت کی تاریخ پڑھنے پر خون کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اتنا بڑا ظلم کربلا کے میدان میں ہوا تھا کہ اب قیامت تک کسی پر اتنا بھاری ظلم نہیں ہوگا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ ظلم کیوں ہوا کیسے یہ باتیں پیدا ہوئیں وہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں یزید فاسق و فاجر تھا کبھی نماز پڑھتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا جھوٹ بولتا تھا کبھی کبھی شراب پی لیتا تھا گانے گلوچ سنا کرتا تھا کتوں اور بندروں کا شوقین تھا کھیل دیکھا کرتا تھا یہ سارے جرائم اس کے اندر تھے ان جرموں کے باوجود وہ اسلامی حکومت کا امیر بن بیٹھا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری حکومت کو شرعی حکومت قرار دیا جائے اور اسلامی حکومت قرار دیا جائے اس نے احساس کیا کہ اس میں سب سے زیادہ دقت ہم کو جو پڑے گی وہ حضرت امام حسین سے اور دوسرے چند لوگوں سے حضرت امام علی مقام سے مطالبہ کروانا شروع کیا کہ وہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ کر کے وعدہ کر لیں کہ ہاں تیری حکومت اسلامی حکومت ہے اور تیری حکومت شرعی حکومت ہے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا کہ تیری غیر شرعی حکومت کو ہم شرعی حکومت قرار نہیں دے سکتے ہیں یہی اسباب تھے کہ کربلا کی سرزمین پر اتنی بھیانک جنگ ہوئی اور اس طرح سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے ایک ایک فرد جام شہادت نوش کر گئے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر گوشے بھتیجے بھائی یہ سب کے سب کربلا کے میدان میں شہید ہوئے شہید کرنے کے بعد ان یزیدی فوجیوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہم لوگوں نے امام حسین کے خون پر یزید کی حکومت کو مضبوط کر دیا لیکن ان کا یہ خیال غلط نکلا حضرت امام حسین کے خون پر یزیدیوں کی حکومت نہیں مضبوط ہوئی بلکہ ان کی حکومت کا شیرازہ اور منتشر ہو گیا ان کی حکومت اور متزلزل ہو گئی انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہمارے عہدے ہمارے صوبے اور ہماری طاقتیں سب کی سب ہمارے لیے مضبوطی کا کام دیں گی لیکن امام حسین کی شہادت کے بعد کوفہ اور دمشق اور یزید کی حکومت کا کیا حال ہوا وہ تاریخوں سے پتہ چلتا ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہید ہو گئے شام آئی کربلا کی جس کربلا کی شام کو شہداء کے جسم کے اجزاء کربلا کی ریت پر بکھرے پڑے ہوئے تھے اس شام کا اندازہ لگائیے کتنی بھیانک شام تھی وہ کتنی غمگین وہ شام تھی جس شام کو حضرت امام علی مقام شہید ہوئے اور آپ کے مقدس جسم پاک پر گھوڑوں کے ٹاپ پڑے امام علی مقام کے ساتھیوں اور آپ کے رفیقوں کے جسم کا ایک ایک حصہ کربلا کے میدان میں الگ ہوا وہ شام آئی ہے رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے جتنے یزیدی تھے وہ سب اپنے اپنے خیمے میں چلے جاتے ہیں ان ظالموں نے یہ سمجھا تھا کہ امام حسین کو شہید کرنے کے بعد ہم جشن منا لیں گے ہمیں اطمینان و سکون مل جائے گا
لیکن انہیں اطمینان و سکون نہیں ملا. وہ سب کے سب گئے اور انہوں نے اونٹ ذبح کیا کہ گوشت بنائیں. جب اونٹ ذبح کر کے گوشت تیار کرتے ہیں تو اندرائن کی طرح سے وہ بالکل کڑوا ہو گیا، ان کی ہانڈیاں خونوں سے بھر گئیں. حضرت امام علی مقام کو شہید کرنے کے بعد سوچا تھا اطمینان کی سانس لے لیں گے، لیکن بڑی بے چینی کے ساتھ وہ کربلا کی سرزمین پر اپنی رات کو گزارتے ہیں. حضرت امام کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے، جب رات کافی گزرتی چلی گئی تو میں نے سوچا کہ لاؤ نکل کر کے میدان میں اپنے بھائی کے جسم کے حصے کو ملاحظہ کر لوں. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نکلتی ہیں اور کہتی ہیں جب میں اس ریت کی طرف بڑھی جہاں شہداء کے جسم کٹے پھٹے پڑے تھے، میں اپنے بھائی کے جنازے کے قریب گئی تو میں دیکھتی کیا ہوں کہ ایک سایہ ہے. میں قریب بڑھنے لگی تب تک آواز آئی، بیٹی قریب نہ آنا. میں نے اس آواز کو پہچان لیا، وہ آواز میرے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تھی. میری آنکھیں بھیگ گئیں. میں نے عرض کیا نانا جان یہ تو آواز آپ کی ہے، آپ اپنے حسین کو دیکھ رہے ہیں؟ آواز آئی بیٹی میں سارے کارناموں کو دیکھ رہا ہوں، لیکن قریب نہ آؤ تم ورنہ نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا. حضرت زینب فرماتی ہیں اس کے بعد ایک دوسری آواز آئی، میں نے اس کو پہچانا تو وہ میرے باپ کی آواز تھی، حضرت علی کائنات کی. میں نے اپنے باپ سے عرض کیا ابا حضور آپ کے بیٹا کربلا کے میدان میں اس طرح مصیبتوں اور پریشانیوں میں تھا، آپ کہاں تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹی میں یہی تھا، لیکن نظام قدرت درہم برہم ہو جاتا، ورنہ میں تو چاہتا تو کربلا کے ریت کو الٹ پلٹ دیتا. لیکن اے زینب رب کو یہ منظور تھا کہ تمہارا بھائی اسی حالت میں بھوکا پیاسا رہ کر کے امتحان دے، اور تمہارا بھائی امتحان میں کامیاب ہوا. تب تک حضرت زینب فرماتی ہیں کہ ایک آواز اور آئی اور وہ آواز میرے ماں کی تھی. میں نے جب اپنی ماں کی آواز کو سنا تو میں تڑپ گئی. میں نے عرض کیا امی آپ کہاں تھیں؟ آپ اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھیے کیا حال ہے، کس طرح سے یزیدیوں نے ان کے لاش پر گھوڑوں کے ٹاپے دوڑائے ہیں. تو آواز آتی ہے اے بیٹی صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب وہ تینوں سائے غائب ہو گئے. حضرت زینب فرماتی ہیں جب میں اپنے بھائی کے قریب گئی تو میں دیکھتی کیا ہوں کہ نور کی برسات ہو رہی ہے امام حسین کے مقدس جسم پر، اور امام حسین کا مقدس جسم کربلا کے ریت پر یوں ہی رکھا ہوا ہے. حضرت زینب آنسو بہاتے ہوئے پھر اپنے شہزادے امام زین العابدین کے پاس آ جاتی ہیں، اور دوسری عورتیں جو تھیں ان کے پاس آ جاتی ہیں، صبر و شکر کی تلقین کرتی ہیں. رات کٹ جاتی ہے. رات گزرنے کے بعد یزیدی درندے اٹھتے ہیں، اور اٹھنے کے بعد وہ سب کے سب چلنے کی تیاری کرنے لگتے ہیں. تمام شہزادیوں کو رسیوں میں جکڑ دیا، اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر بٹھایا، اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت زینب نے سنبھالا. بخار کی شدت تھی. یہ سب کے سب ننگے اونٹ کی پیٹھوں پر بیٹھتے ہیں، اور ان سب کو لے کر کے کوفہ کی طرف روانہ ہو جاتی ہے یزیدی فوج. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو کپڑے میں لپیٹ کر کے خولی لے کر کے جا رہا تھا. جب کوفہ قریب رہ گیا تو شام آ گئی تھی. خولی نے سوچا کہ سب سے پہلے میں اس سر کو اپنے گھر لے کر کے جاؤں. جب یہ اپنے گھر لے کر کے سر کو جاتا ہے تو اس کی بیوی نے پوچھا یہ کون سا سر لے کر کے آئے ہو، یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ حسین ابن علی کا سر لے کر کے آیا ہوں. بیوی بہت ناراض ہوئی، کہا تم اتنے بڑے اندھے ہو کہ دنیا کی دولت کی لالچ میں تم نے نماز رسول کا خون کر دیا ہے، بتاؤ منہ کیا دکھاؤ گے؟ تمہاری عاقبت تو برباد ہو گئی ہے. اس ظالم نے کہا کہ تمہاری دنیا سنور جائے گی. کہا تمہاری دنیا سنورے سنورے، مجھے یہ گھر نہیں چاہیے، مجھے تمہاری کوئی آشائش نہیں چاہیے. خولی کی بیوی نکلتی ہے چادر اوڑھ کر کے اور غائب ہو جاتی ہے. آج تک تاریخ بتانے سے قاصر ہے کہ خولی کی بیوی اس کے گھر سے غائب ہوئی تو آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں چلی گئی. حضرت امام حسین کا خون کس طرح سے رنگ لا رہا ہے، اور حضرت امام حسین کی طرف سے رب العزت کس طرح سے انتقام لے رہا
ہے. آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے, یہ خولی اس کا گھر اجڑ جاتا ہے, اس کی دنیا تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اپنی دنیا بنانے کے لیے اس ظالم نے نماز رسول کا خون کیا تھا. لیکن ملاحظہ فرمائیے کہ کس طرح سے نماز رسول کا خون رنگ لا رہا ہے. حضرت امام عالی مقام کا سر اقدس یہ لے کر کے ابن زیاد کی بارگاہ میں جاتا ہے, اور ادھر سارے اسیران اہل بیت بھی پہنچا دیے جاتے ہیں. کوفہ کا دارالامارت ہے, گورنر ہاؤس ہے. گورنر ہاؤس میں ایک تخت پر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس رکھا گیا, اور جب سر اقدس رکھا گیا تو ظالم ابن زیاد نے چھڑی سے سرکار امام علی مقام کے منہ پر رکھ کر کے کہتا ہے, یہی وہ منہ ہے جس منہ سے تم خلافت کا دعویٰ کر رہے تھے. تب تک ایک بوڑھے صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے, اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں, اے ابن زیاد تو چھڑی کو ہٹا لے. جس جگہ تو چھڑی لگاتا ہے میں نے رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس جگہ بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے, میں نے رسول کو چومتے ہوئے دیکھا ہے. جس چیز کو رسول کونین چوم رہے ہوں ظالم اس جگہ تو چھڑی لگا رہا ہے. ذرا ملاحظہ تو فرمائیے, نبی کونین نے حجر اسود کو ایک بار چوما تھا, وہ کعبہ کی دیوار میں لگا دیا جاتا ہے. حجاج کرام قیامت تک اسے بوسہ لیتے رہیں گے. نبی کونین نے اپنے مقدس سینے پر اپنے شہزادے کو سوار کیا, بار بار چوم رہے تھے اور ارشاد فرماتے تھے, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. حسین کا خون میرا ہے, میرا خون حسین کا خون ہے. میری زبان حسین کی زبان ہے اور حسین کی زبان میری زبان ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ دنیا کے لوگ کیا کر رہے ہیں. نماز رسول کے ساتھ اس طرح سے حرکتیں دنیا بنانے کے لیے کرنا, یہ یزیدیوں ہی کا طریقہ تھا. معاذ اللہ رب العالمین. آئیے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے وہ کئی سوال کرتا ہے کہ تب تک حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دینا چاہتی ہیں. حضرت امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا, پھوفی جان آپ خاموش رہیں, اس ظالم کو جواب میں دوں گا. ابن زیاد نے کہا, تمہارے باپ کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کا معاملہ صحیح ہوتا تو تمہارا باپ اس طرح سے ذلت و رسوائی کیوں اٹھاتا ہے؟ امام زین العابدین نے فرمایا, میرے باپ کے لیے ذلت و رسوائی نہیں ہے, تیرے لیے ذلت و رسوائی ہے, اس لیے کہ میرے باپ کے خون میں تو نے اپنے ہاتھ کو رنگین کر کے اپنی عاقبت کو برباد کر لیا ہے. تو جس کی عاقبت برباد ہو رہی ہے ہلاکت اس کے لیے ہے, جس کی عاقبت برباد ہو رہی ہے تباہی اس کے لیے ہے, جس کی عاقبت برباد ہو رہی ہے پریشانی اس کے لیے ہے. میرے باپ کو تو شہادت کا درجہ مل گیا ہے, اور رب تعالیٰ نے وہی میرے باپ کے لیے کیا جو میرے باپ کی قسمت میں مقدر فرما دیا تھا. حضرت امام زین العابدین اس کے سامنے ایسا معارضہ قائم فرماتے ہیں کہ ابن زیاد خاموش ہو جاتا ہے. حضرت زینب کی طرف دیکھنے کے بعد کہتا ہے, یہ کون ہے؟ کسی نے بتایا حسین کی بہن یہ زینب ہیں. تب تک اس نے کہا, تبھی تو اتنی تیز یہ بولتی ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے ساتھ اس طرح کا جملہ ایک بے حیا ہی کہہ سکتا ہے. حضرت امام زین العابدین نے فرمایا, پھوفی جان آپ کوئی جواب نہ دیجیے گا. ایسے موڑ پر بھی حسین کی بہن نے پردے کا لحاظ کیا ہے, اور ایسے موڑ پر بھی صبر و شکر کا دامن نہیں چھوڑا ہے. حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور دوسرے افراد کو, اہل بیت کے جو بچے ہوئے تھے, ان سب کو یہ ملاحظہ کرتا ہے, دیکھتا ہے, اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے, حسین کے سر کو لو اور کوفہ کی گلیوں میں گشت کراؤ تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ حکومت کی بغاوت کرنے پر کون سی سزا ملتی ہے اور حکومت کی بغاوت کرنے پر کس طرح سے سزا بھگتنی پڑتی ہے. یہ ظالم امام حسین کو حکومت کا باغی قرار دے رہا تھا, لیکن میں عرض کروں پیارے, حضرت امام حسین حکومت کے باغی نہیں تھے, بلکہ حکومت غیر شرعی طور پر تھی. امام حسین کے خون پر اپنی عمارت کو مضبوط کرنا چاہتی تھی. امام حسین نے اسی کا انکار کیا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ حسین کے خون پر غیر شرعی حکومت کی تعمیر کی جائے, حسین کے خون پر حکومت مضبوط کر کے اور شرعی حکومت قرار دیا جائے, یہ نہیں ہو سکتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جان کی قربانی دے دی تھی اور دنیا والوں کو ذہن و فکر دے دیا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. جب کوفہ کی سرزمین پر امام حسین کے سر کو گھمایا جانے لگا تو ایک صاحب قرآن عظیم تلاوت کر رہے تھے اصحاب کہف کے واقعہ کے بارے میں. تب تک حضرت امام حسین کے سر اقدس سے
آواز آتی ہے، یا طالع القرآن قصتی اعجب من اصحابی کہف قتلی و حملی، اے قرآن کی تلاوت کرنے والے میرا قصہ اصحاب کہف کے قصہ سے بڑا تعجب خیز ہے، میرا قتل کیا جانا اور مجھ کو لے کر کے گھمایا جانا یہ بہت تعجب کا معاملہ ہے۔ سر امام حسین سے آواز آتی ہے، امام حسین کا سر نیزہ پر ہے، مگر دیکھو کس طرح سے آواز آ رہی ہے، یہی تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہی یزید کی موت ہے اور یہی امام حسین کی جیت ہے، یہی یزید کی ہار ہے، یہی امام حسین کی جیت ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس سر کو کوفہ کی سرزمین پر گشت کرایا، اور گشت کرانے کے بعد یہ ظالم لوگ اس لٹے پٹے قافلہ کو اب دمشق کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ جب یہ لٹا پٹا قافلہ دمشق کی طرف چلتا ہے، یزید کو اطلاع مل جاتی ہے کہ حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کا کٹا ہوا سر آ رہا ہے دمشق کی طرف، تو یزید بھی دربار لگا دیتا ہے۔ دمشق کے قریب یہ سب پہنچے تو رات ہو گئی تھی، ایک گرجا گھر پڑا، اس گرجا گھر کے قریب یہ سب کے سب ٹھہرے۔ اس گرجا گھر میں ایک راہب تھا، وہ نکلا، اس نے پوچھا بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ ان لوگوں نے کہا ہم شامی فوجی ہیں۔ کہا یہ کٹے ہوئے سر کس کے ہیں؟ کسی نے بتایا کہ حسین ابن علی کے ہیں۔ اتنا نام و پادری جانتا تھا، اس نے کہا تعجب کا مقام ہے، وہ حسین ابن علی جو نواز رسول کہلاتے تھے، ہاں وہی حسین ابن علی، تم لوگوں نے ان کے سر کو اس طرح سے کیوں نیزے پر چڑھا لیا ہے؟ کہا انہوں نے حکومت کی بغاوت کی تھی، اس بنیاد پر حکومت کی بغاوت کے سلسلے میں ان کو قتل کر دیا گیا۔ یا اور سب کس کے سر ہیں؟ کہا یا اور ان کے ساتھیوں کے سر ہیں۔ تب تک اس راہب نے کہا تم لوگ کتنے بڑے حرام خور ہو اور کتنے بڑے نادان اور پاگل ہو کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو انہی نبی کے نواسے کے ساتھ تم لوگوں نے یہ حرکت کی ہے۔ ہمارے گرجا گھر کے قریب نہیں آنا، ہمارے گرجا گھر کے قریب اگر آنا چاہتے ہو تو تمہیں یہ سر رات بھر کے لیے مجھے دینا پڑے گا۔ وہ بکاؤ لوگ تھے، کسی نے کہہ دیا کہ ہم یہ سر بغیر قیمت کے نہیں دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے جتنا مانگو ہم قیمت دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر رات تم یہاں رہنا چاہتے ہو تو یہ سر تمہیں دینا پڑے گا۔ 10,000 اشرفیوں پر اس سر کا سودا ان ظالموں نے کیا۔ امام حسین کے سر کا سودا 10,000 اشرفی پر کیا جا رہا ہے۔ امام حسین کے سر کا سودا اسی لیے تو ظالموں نے کیا تھا میری حکومت بن جائے، مجھے خراسان کی گورنری مل جائے، کسی نے سوچا تھا مجھے رے کی حکومت مل جائے، کسی نے سوچا تھا میں فلاں جگہ کا گورنر بنا دیا جاؤں، فلاں صوبے کا گورنر بنا دیا جاؤں۔ اس طرح حکومت کے اقتدار اور حکومت کے لالچ میں ان ظالموں نے امام حسین کا خون کیا تھا۔ امام علی مقام کے سر کو پادری لے کر کے اپنے گرجا گھر کے اندر جاتا ہے، اور اندر جانے کے بعد ایک تخت بچھاتا ہے، اور تخت بچھانے کے بعد ایک نورانی چادر بہترین خوشبودار رکھتا ہے، اور سر اقدس کو غسل دے کر کے اسی پر سر اقدس کو رکھ دیتا ہے۔ جیسے اس نے رکھا تو دیکھا حجاب ہٹ گیا ہے، اس کی نگاہوں کے سامنے سے پردہ ہٹ جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ آسمان سے لے کر کے اور سر انور تک رحمت و نور کی برسات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر! اس کرامت کو دیکھ کر کے وہ عرض کرتا ہے اے امام حسین آپ زندہ ہو، آپ کے نانا زندہ ہیں۔ اے امام حسین اب گواہ رہیے گا، ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ آپ سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں اے امام حسین سے کہ شہدائیو اور امام حسین سے محبت رکھنے والے لوگوں، ذرا دیکھو کہ حضرت امام حسین کے سر اقدس کو دیکھ کر کے راہب کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کر لیتا ہے۔ یہی تو امام حسین کی جیت ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد امام علی مقام کا سر کٹا ہوا دیکھ کر کے کلمہ پڑھا جا رہا ہے، امام حسین کا سر دیکھ کر کے اسلام بڑھ رہا ہے، امام حسین کا سر دیکھ کر کے اسلام کا فروغ ہو رہا ہے، امام حسین کا سر دیکھ کر کے اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ ذرا غور فرمائیے امام حسین کی کرامت کا پتہ کون لگا سکتا ہے؟ امام حسین کی شان کا پتہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ اور آؤ دیکھو اب سویرے سویرے جب یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس سر کو ان پادری واپس کرتا ہے سر اقدس کو ان لوگوں کو، اور 10,000 اشرفی دیتا ہے تھیلی میں بھر کر کے۔ یہ 10,000 اشرفی لے کر کے تھوڑی دور چلے تھے تو آپس میں طے کرتے ہیں کہ بانٹ لیا جائے، اور جب بانٹنے کے لیے اڑیلتے ہیں تھیلی کو زمین پر تو سب پتھر کی کنکریاں بن گئی ہیں، سب پتھر کی ٹھیکریاں بن گئی ہیں، کوئی ایسی نہیں تھی ٹھیکری کی جو سونے کی رہ گئی ہو۔ بھرا جب گیا تھا تو سونے کی اشرفیاں بھری گئی تھی، اور اب جب اڑیلا جا رہا
ہے تو کنکریاں اڈیلی جا رہی ہیں، اور ہر طرف قرآن عظیم کی آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ ان قریب جان لیں گے اپنے ظلم کا بدلہ کیسا پائیں گے، اور یہ ظالم لوگ سمجھتے ہیں کہ رب تعالیٰ ان کے ظلم سے غافل ہے، نہیں یہ بہت ہی پلٹا کھائیں گے۔ اس طرح کے مفہوم کی آیت کریمہ کنکریوں کے دونوں سمت لکھی ہوئی ہے۔ امام حسین کی کرامات ملاحظہ فرمائیے کہ امام حسین کے سر کو دیکھ کر کے پادری کلمہ پڑھ رہا ہے، اور امام حسین کے سر کے بدلے میں اشرفیوں سے سودا کیا گیا تھا تو پتھر کی ٹھیکریاں بن رہی ہیں۔ کہاں کہاں امام حسین کو دیکھو گے، جس جگہ بھی امام کو دیکھو امام پہ مثال دکھائی دے رہے ہیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو۔ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حضرت امام حسین کا مقدس سر اقداس دمشق کی سرزمین پر لے جایا گیا۔ سارے اسیران اہل بیت دمشق کی سرزمین پر پہنچ جاتے ہیں۔ یزید کے دربار میں پیشی ہوتی ہے، یزید دربار لگواتا ہے، اور دربار لگوانے کے بعد حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو رکھا جاتا ہے۔ یہ ظالم بھی اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کر کے بیٹھتا ہے، اور جیسے پوچھنا شروع کرتا ہے یہی حسین ابن علی ہیں، یہی دعویٰ کر رہے تھے خلافت کا، انہوں نے میری حکومت کی بغاوت کی تھی۔ حضرت امام زین العابدین جواب دیتے ہیں، وہی جواب جو ابن زیاد کے دربار میں دیا تھا۔ یزید خاموش ہو جاتا ہے۔ یزید کے سامنے حضرت امام زین العابدین کا جب جواب دمشق کے لوگوں نے سنا تو دمشق کے لوگوں کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، وہ سب کے سب رونے لگتے ہیں۔ ایک دوسرا دوسرے سے کہتا ہے کہ یزید نے بہت برا کیا ہے، اس کی حکومت کو لعن و طعن کیا جا رہا ہے۔ یزید نے دیکھا کہ عوامی سطح سے فضا بگڑ رہی ہے، اور عوامی سطح سے لوگ متنفر ہو رہے ہیں، عوامی سطح سے ہماری حکومت کا اب جنازہ نکل سکتا ہے۔ تو یزید نے حضرت امام زین العابدین سے کہا کہ اچھا اب تو جو ہو گیا ہو گیا، لیکن اب جو شرطیں آپ رکھنا چاہیں میں آپ کی ساری شرطیں منظور کرتا ہوں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تجھ سے میری کوئی شرط نہیں ہے، ہاں ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ سن، ایک بات میں تجھ سے کہتا ہوں، اگر میری باتوں کو تو ماننا چاہتا ہے تو سب سے پہلے میرے باپ کے قاتلوں کو میرے حوالے کر دے، میں ان سب کو قتل کروں گا، اور دوسری بات میری یہ ہے کہ دمشق کے جامع مسجد میں میں تقریر کروں گا، اور تیسری بات یہ ہے کہ مدینہ طیبہ مجھے جانے دیا جائے۔ حضرت امام زین العابدین کے ان تینوں مطالبوں کو یزید سننے کے بعد کہتا ہے کہ زین العابدین تمہارے دو مطالبے تو میں فوراً منظور کرتا ہوں، لیکن تمہارے باپ کے قاتلوں کا معاملہ ہے تو میں پتہ لگاتا ہوں کہ حسین ابن علی کا سر تن سے کس نے جدا کیا تھا، اسے ہم تمہارے حوالے کر دیں گے۔ جب بلایا گیا سارے لوگوں کو اور یزید نے پوچھا کہ بتا، بلکہ اب سب انکار کر رہے ہیں۔ یزید نے کہا حسین علی ابن حسین سنو، تمہارے باپ کے قاتلوں کا تعین نہیں ہو پا رہا، اس لیے میں قاتلوں کو تمہارے حوالہ کرنے سے قاصر ہوں، بقیہ تمہاری دونوں شرطیں منظور کی جاتی ہیں۔ جمعہ کا دن ہے، حضرت امام زین العابدین دمشق کے جامع مسجد میں جاتے ہیں۔ ایک جمعہ کو حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی ہے، اور دوسرے جمعہ کو دمشق کے جامع مسجد میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ ہونے جا رہا ہے۔ آپ ذرا بتائیے جیت کس کی ہو رہی ہے، ہار کس کی ہو رہی ہے؟ حضرت امام زین العابدین مصلی امامت پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد دمشق کے جامع مسجد میں بیان دینا شروع کرتے ہیں، اے دمشق والو، میرے باپ کے خون سے جو تم لوگوں نے اپنے ہاتھ کو رنگین کیا ہے، بتاؤ قیامت کے میدان میں نماز رسول کو شہید کر کے تم جواب کیا دو گے؟ تمہاری عاقبت برباد ہو گئی ہے۔ ایک فاسق و فاجر کی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے تم لوگوں نے میرے باپ کا خون کیا ہے، میرے بھائیوں کو شہید کیا ہے۔ قیامت کے دن تمہارے پاس اس ظلم کا جواب کیا ہوگا؟ تو پوری مسجد کی تاریخ گواہ ہے کہ سارے لوگ رو پڑے تھے، سب کی چیخیں بلند ہو گئی تھی، اور یزید کے خلاف دمشق کے جامع مسجد میں نعرے لگنے لگے تھے، یہی امام حسین کی جیت ہے کہ امام حسین کربلا کی سرزمین پر تو شہید ہوئے، مگر امام حسین کا بیٹا یزید کے بھرے مجمع میں دمشق کے جامع مسجد میں امام حسین کا خطبہ پڑھ رہا ہے، اور مصلی امامت کا حقدار بن گیا ہے، یہی تو امام حسین کی جیت ہے۔ حضرت امام زین العابدین خطبہ دے رہے ہیں، لوگ رونے لگے۔ یزید نے مؤذن کو اشارہ دیا کہ اذان دو۔ اب جب مؤذن اذان دینے لگا اور اذان دیتے دیتے وہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتا ہے، تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا مؤذن ٹھہر جاؤ، مؤذن
ٹھہر جاتا ہے. جیسے مؤذن ٹھہرا، امام زین العابدین فرماتے ہیں دمشق والوں مجھے بتاؤ، ابھی ابھی مؤذن نے جو اشہد ان محمد رسول اللہ کہا ہے، یہ کس کے نانا کا نام لیا ہے؟ حسین کے نانا کا نام ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حسین کے نانا کا نام پکارا جا رہا ہے کہ نہیں؟ تو حسین کے نانا کا نام اذان میں پکارا جا رہا ہے، ہر موقع پر لیا جا رہا ہے. انہی کے ساتھ تم لوگوں کا یہ ظلم رہا ہے. تب تک لوگوں کی چیخیں بلند ہوئی. حضرت امام زین العابدین نے مؤذن کو جہاں سے اذان دینے پر روکا تھا، یزید نے اشارہ پھر کر دیا، پھر مؤذن اذان وہیں سے دینے لگتا ہے. آج کوئی اذان دے اور اذان دینا درمیان میں بند کر دے، پھر سے اذان دے تو شریعت کا مسئلہ ہے، وہ شروع سے اذان دے گا. لیکن حضرت امام زین العابدین نے جہاں سے روک دیا تھا، مؤذن جب پھر اذان دیتا ہے تو وہیں سے اذان دینا شروع کرتا ہے. حضرت امام حسین کے شہزادے کا وقار ملاحظہ فرمائیے. دمشق کے جامع مسجد میں بیان ہو جاتا ہے، پورے دمشق کے لوگ یزید سے متنفر ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگتا ہے کہ بڑا غضب کر دیا یزید کے فوجیوں نے، حسین ابن علی کو شہید کر دیا، اب اسلامی حکومت اس کی نہیں مانی جائے گی، اب اس کی حکومت کے لیے خیر نہیں ہے. چنانچہ حضرت امام زین العابدین کو اب مدینہ شریف بھیجنے کا پروگرام بننے لگا. حضرت نعمان بن بشیر کی قیادت میں 20 آدمیوں کا دستہ متعین کر کے یہ لٹا پٹا قافلہ مدینہ طیبہ کی طرف اب روانہ کیا جا رہا ہے. دمشق والے رو رہے تھے. حضرت زینب نے للکارا، اے دمشق والو، اے کوفہ والو، اب تمہیں قیامت تک رونا پڑے گا، اب تمہارے رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جب تمہیں رونا تھا حسین کے نام پر تب تو تمہاری تلواریں اٹھی ہوئی تھی، اب کیا کرو گے تم رو کر کے؟ اب تمہیں زندگی بھر پچھتانا پڑے گا. حضرت امام زین العابدین کا یہ لٹا پٹا قافلہ جب چلنے لگا تو حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں ایسا کیا جائے کہ کربلا کی سرزمین سے ہو کر کے چلا جائے. امام نے فرمایا ہاں، کربلا کی سرزمین سے ہو کر کے چلا جائے. جب کربلا کی سرزمین سے یہ لوگ چلے تو پھر وہی کربلا کا ریت سامنے آیا، پھر وہی کربلا کی سرزمین سامنے آتی ہے. غم تازہ ہو جاتا ہے، عورتوں کی آہیں بلند ہو جاتی ہیں، امام زین العابدین پر غشی طاری ہو جاتی ہے. کربلا کے ریت کو دیکھ کر کے یہ وہی سرزمین ہے جس سرزمین پر میرے باپ کو شہید کیا گیا، میرے بھائیوں کو شہید کیا گیا. شہادت کے تیسرے دن کربلا کے قریب ایک گاؤں تھا، گاؤں کے لوگ آئے اور شہیدوں کی جسموں کو وہیں پر دفن کیا تھا. سارے سر تو اٹھا کر کے یزیدی لے کر کے چلے گئے تھے. یہ لوگ جب پہنچتے ہیں 20 روز کے بعد تو دیکھتے ہیں کہ کربلا کا وہی ریت اس طرح سے پڑا ہوا ہے. غم تازہ ہو گیا. کربلا کی سرزمین کو آخری سلام کرتے ہوئے یہ قافلہ نورانی مدینہ کی طرف چلا جا رہا ہے. یہی وہ قافلہ ہے جب مدینہ سے کربلا کی طرف آیا تھا تو امام حسین ساتھ میں تھے. یہی وہ قافلہ ہے جب مدینہ سے کربلا کی طرف آیا تھا تو علی اکبر ساتھ میں تھے، حضرت قاسم ساتھ میں تھے، حضرت عباس علمدار ساتھ میں تھے. لیکن آج یہی قافلہ جا رہا ہے تو نہ تو حضرت امام حسین کی قیادت ہے، نہ تو حضرت عباس علمدار علم لیے ہوئے آگے آگے چل رہے ہیں، نہ تو حضرت حبیب ابن مظاہر ہیں، نہ تو ظہیر ابن قیم ہیں، نہ تو حضرت قاسم کی جوانی ہے، نہ تو حضرت علی اکبر ہیں. کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ مختصر سا قافلہ لٹا پٹا ہوا مدینہ کی طرف چلا جا رہا ہے. مدینہ طیبہ کے قریب جب یہ پہنچے تو سنو پیارے، شہادت امام حسین کی خبر ساری دنیا کے لوگوں کو مل گئی تھی. 7 روز تک سورج کی شعاؤں کا حال یہ تھا کہ شعائیں بالکل مدھم تھی. 7 روز تک اس طرح سے حال تھا، یہ سورج نکلتا تھا لیکن اس کی شعائیں نہیں پھیلتی تھی. اس طرح سے اندھیرا چھایا رہتا تھا. آسمان اتنا رو دیا تھا کہ آسمان کے کنارے کنارے آج بھی شفق کی صورت میں وہ سرخی دکھائی دے رہی ہے. مدینہ طیبہ میں حالات تو یہ تھے کہ پتھر اٹھائے جاتے تو خون نکلتے، لکڑیاں توڑی جاتی تو خون نکلتا، دیواروں پر دیکھا جاتا تو خون کے چھینٹے دکھائی دیتے، لوگ اپنے کپڑوں پر دیکھتے تو خون کے چھینٹے دکھائی دیتے، کعبۃ اللہ کا پتھر اٹھایا جاتا تو خون کے چھینٹے دکھائی دیتے. جناتوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی، چرندوں پرند کے رونے کی آواز آ رہی تھی، درختوں کے پتے سکڑ گئے تھے. سب کو غم تھا. امام حسین کا غم کس کو نہیں تھا؟ آسمان و زمین کو غم تھا، ذرہ ذرہ کو غم تھا. حضرت امام حسین کے غم میں سب رو رہے تھے. امام علی مقام کا یہ لٹا پھٹا قافلہ مدینہ طیبہ پہنچتا ہے تو مدینہ میں اطلاع پہلے مل چکی تھی. وہ سب کے سب نکل آتے ہیں دیکھنے کے لیے. عورتوں کی گودوں سے بچے اچھل جاتے ہیں. ہمیں وہ قافلہ لٹا ہوا دکھا دو جس میں قاسم نہیں رہے ہیں، ہمیں وہ قافلہ دکھا دو جس میں علی اصغر نہیں رہے ہیں، ہم وہ قافلہ دیکھنا چاہتے ہیں جس میں علی اکبر نہیں رہے ہیں. یہی وہ قافلہ تو تھا جو مدینہ سے جا رہا تھا.
اور آج یہی قافلہ آیا ہوا ہے. عورتیں نکل پڑتی ہیں مکانوں سے, پورا کوہرام مچ جاتا ہے مدینہ طیبہ میں. گھر گھر ماتم ہے مدینہ طیبہ میں, گھر گھر غم ہے, گھر گھر سارے لوگ رو رہے ہیں. اشراف آ کر کے جمع ہو جاتے ہیں. امام زین العابدین کے قریب گھوڑے سے اتارا جاتا ہے, اور اتارنے کے بعد جب حضرت امام زین العابدین اپنے نانا حضور کی بارگاہ میں پہنچے, گنبد خضرا والے سرکار کی بارگاہ میں, اور اپنا عریضہ پیش کرنا شروع کیا. نانا ہم وہی ہیں جو یہاں سے گئے تھے, آپ کا بیٹا حسین یہاں سے گیا تھا. نانا کربلا کی سرزمین پر کس طرح سے ظلم و ستم ہوا آپ ملاحظہ فرماتے رہے. حضرت امام زین العابدین رو رو کر کے داستان کربلا کو سرکار کے سامنے بیان کر رہے ہیں. مسلمانوں, تو کیا ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی نہیں سن رہے ہیں؟ خدا کی قسم ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کونین سن رہے ہیں. نبی کے سننے کا حال تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں, فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو, خبر نہ ہو. اللہ اللہ, یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ نبی کونین کو مصیبت میں پکارا جائے اور نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر نہ ہو. جس نے بھی نبی کو مصیبت میں پکارا یا کسی بھی حال میں پکارا, میرے سرکار اس کی پکار کو سن رہے ہیں اور اس کی مدد بھی فرماتے ہیں. تمام واقعات اس پر شاہد ہیں کہ نبی کونین نے اپنی بارگاہ میں فریاد کرنے والے کے فریادیوں کو سنا ہے کس طرح سے, اور ان کی فریاد کو میرے سرکار پہنچے ہیں کس طرح سے. کتابیں بھری پڑی ہیں واقعات سے, محدثین تمام واقعات کو بیان فرماتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ منور پر حضرت امام زین العابدین رو رو کر کے اپنا سارا معاملہ بیان کرتے ہیں. حضرت زینب حاضر ہوئی, اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتی ہیں, یا رسول اللہ یہی وہ زینب ہے, یا رسول اللہ آپ کے بیٹی کی بیٹی زینب ہے. ساری مصیبتوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا ہے. اے نبی کونین, اس طرح سے ہم سب پر ظلم کیا گیا ہے. اے نانا جان, اس طرح سے ہم سب کو ستایا گیا ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیان کرنا شروع کرتی ہیں تو لوگوں کی چیخیں بلند ہو جاتی ہیں. مدینہ طیبہ کے لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح سے بیان کیا جا رہا ہے, اگر ایسے ہی ظلم امام حسین پر ہوا ہے تو دنیا میں پھر کسی پر نہیں ہوگا. ایسا ہی ظلم اگر ہوا ہے تو یزیدیوں نے حد کر دیا. چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لٹا پٹا قافلہ اپنے اپنے مکانوں میں فروکش ہو جاتا ہے. لوگ پوچھنے کے لیے آتے ہیں, دیکھنے کے لیے آتے ہیں, زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں. ادھر تو یہ معاملہ ہوا, ادھر ذرا یزید کی حالت دیکھو. یزید ظالم نے یہ سوچا تھا کہ اب حسین ابن علی کو قتل کروا دیا تو اب ہماری حکومت کا کانٹا ختم ہو گیا. نہیں, وہیں سے پھر اختلاف شروع ہو گیا. لوگوں نے دیکھا تھا کہ جس حکومت کے لیے امام حسین کو شہید کروایا ہے اس کی حکومت کیسے چل سکتی ہے. اس ظالم نے اور بدتمیزیاں کرنا شروع کر دیا. مدینہ طیبہ کے لوگوں نے بغاوت کر دی اور یزید کے تعلق سے لعن و طعن کرنا شروع کر دیا. گلی گلی میں یزید کے تعلق سے تمام باتیں پیدا ہو گئیں. یزید کو جب اطلاع ملتی ہے کہ مدینہ طیبہ میں ہمارے خلاف بغاوت کی لہر پھوٹ پڑی ہے اور ہمارے خلاف مدینہ طیبہ میں ہر مدینہ طیبہ کا بچہ ہو گیا ہے, مدینہ شریف کے لوگوں نے جب حضرت امام حسین پر یہ ظلم و ستم دیکھا تو ایک وفد کی شکل میں یہ سب کے سب دمشق گئے کہ چلو پتہ لگایا جائے یزید نے اس طرح کا ظلم کیسے کیا اور یہ معاملہ کیسے پیدا ہوا. جب یہ لوگ پتہ لگانے کے لیے گئے تو وہاں پہلے یزید کو اطلاع مل چکی تھی کہ مدینہ شریف سے ایک وفد آ رہا ہے ہمارے حالات کو پتہ لگانے کے لیے. جب یہ وفد پہنچا تو ان لوگوں نے دیکھا کہ واقعی یزید نماز نہیں پڑھتا ہے, یزید شراب پی لیتا ہے کبھی کبھی, یزید کتوں اور بندروں کا تماشائی ہے, یزید اور غیر شرعی کام تمام کیا کرتا ہے. یہ سارے لوگ وہاں پاس سے واپس آئے اور مدینہ طیبہ والوں کے سامنے بیان دیا. کہا سنو صحیح ہے, اس نے امام حسین پر بہت ظلم کروایا ہے اور اس طرح سے امام حسین کو شہید کروایا ہے, اس کے اندر یہ شرعی خامیاں پائی جا رہی ہیں. اب مدینہ کے لوگوں نے مکمل طور پر اس کا بائیکاٹ کر دیا. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف میں تھے, وہ مکہ شریف کے عامل اور مدینہ طیبہ کے عامل
بن گئے مدینہ اور مکہ کے لوگوں نے، اور گرد و نواح کے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیا اور وہ عامل بن گئے۔ اب جب یزید کو اطلاع پھر ملی کہ مدینہ طیبہ میں اس طرح کی حرکتیں کی گئی ہیں تو اس ظالم نے اپنے ایک گورنر مصرف بن عقبہ یا مسلم بن عقبہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ تم اتنے لشکر جرار لے کر کے مدینہ پر جاؤ اور مدینہ پر چڑھائی کرو، اگر کوئی لڑائی کے لیے نکلتا ہے تو سختی سے جواب دو، اور تم ہر وہ سختی کر سکتے ہو جس سختی کی بنیاد پر ہماری حکومت مضبوط ہو جائے، تمہیں ہر سختی کی اجازت دی جا رہی ہے۔ یہ ظالم مدینہ طیبہ پر فوج کشی کروا دیتا ہے، اور جب مدینہ طیبہ پر اس کا جنرل فوج لے کر کے چڑھتا ہے تو غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگوں نے جانا کہ اب آسمان سے پتھروں کی بارش شروع ہو جائے گی تو یزید کے خلاف ہم سب لوگ نکل پڑے۔ حضرت عبداللہ باہر آتے ہیں، لیکن اتنا بھاری لشکر تھا کہ اس لشکر کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان ظالموں نے مدینہ طیبہ کے مسلمانوں کو بے دریغ قتل کرنا شروع کیا۔ صحابی اور تابعی اور تبع تابعی ملا کر کے 10,000 لوگوں کو ان یزیدیوں نے قتل کیا تھا، اور 1,000 عورتوں کے ساتھ عصمت دری کیا تھا جس سے ناجائز پیدا ہوئے تھے بچے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، جو مدینہ طیبہ میں اتنی بڑی بے حرمتی کروا رہا ہو، کیا وہ جنت کا حقدار بن سکتا ہے؟ ان یزید نمازوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو خام خواہ کے لیے یزید کے تعلق سے نہ جانے کیسی کیسی باتیں کہہ کر کے نادان لوگ اپنی عاقبت برباد کیا کرتے ہیں۔ یزید کی فوج مدینہ طیبہ پر چڑھ رہی ہے اور مدینہ طیبہ میں اس طرح سے بے حرمتی مچا رہی ہے کہ جنت کی کیاری جہاں آج حاجی نماز 2 رکعت پڑھ لے تو اپنی زندگی کے لیے معراج سمجھتا ہے، وہاں پر لید اور پیشاب اس کے اونٹ اور گھوڑوں نے کیا تھا، اور مسجد نبوی شریف میں 3 دن تک اذان نہیں ہو پائی تھی۔ 3 دن تک ان لوگوں نے وہ بے حرمتیاں مچائی تھی مدینہ طیبہ میں۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں پاگل بن گیا تھا، اور پاگل بن کر کے میں مسجد نبوی کے ایک گوشے میں رہتا تھا۔ جب اذان کا وقت ہوتا تو سرکار کے قبر شریف سے اذان کی آواز آتی تھی اور تکبیر کی آواز آتی تھی، میں اسی پر نماز ادا کرتا تھا۔ آؤ ذرا دیکھو اپنے نبی کی حیات مبارکہ کو، میرے آقا قبر انور میں زندہ ہیں۔ آج کیسے لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ نبی کونین مر کر کے مٹی میں مل گئے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ نبی کونین اپنی قبر انور میں زندہ ہے، اور جب یزیدی فوج کی الغار چل رہی ہے تو مسجد نبوی شریف میں اذان بند ہو جاتی ہے، مگر سرکار کے قبر انور سے اذان کی آواز آ رہی ہے، تکبیر کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ میں اسی پر نماز ادا کیا کرتا تھا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس شہر کے ساتھ اس طرح سے جب بے حرمتی کرے، کیا وہ بخشش کا مستحق ہو سکتا ہے؟ نبی کونین کے شہر انور کی جو اس طرح سے بے حرمتی پر تل جائے، کیا وہ مغفرت کا پیغام پا سکتا ہے؟ نہیں۔ خدا کی قسم وہ شہر رسول ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ، مکہ کو تو حرم حضرت ابراہیم نے بنایا ہے، اور آپ کا حرم کیا ہے؟ تو نبی کونین فرماتے ہیں کہ مدینہ کو حرم میں نے بنا دیا ہے، مکہ بھی حرم ہے اور مدینہ بھی حرم ہے، اسی بنیاد پر دونوں شہروں کو حرمین طیبین کہا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے فرماتے ہیں کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے، وہ جانے والے اور مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے اللہ اللہ۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ مقدس شہر مدینہ طیبہ ہے۔ یزید کی حکومت 3 سال 8 مہینہ رہی، اور 3 سال 8 مہینہ میں اس نے
3 بھیانک کام انجام دیا. اسی تینوں بھیانک کام کو بیان کر کے میں تقریر ختم کر دوں گا. سب سے بھیانک کام اس خبیث کا تو یہ ہوا کہ حضرت امام حسین کو اس نے شہید کروایا, اور دوسرا بھیانک کام اس کا یہ ہوا کہ اس نے مدینہ طیبہ پر لشکر کشی کروائی, فوج چڑھا دیا, اور مدینہ طیبہ میں 3 دن تک بے حرمتیاں کراتا رہا. 10,000 سے زائد مسلمانوں کو شہید کروایا, اور عورتوں کی عصمت دریاں کی گئیں. اس کے بعد اس ظالم کی تیسری فوج مکۃ المکرمہ پر چڑھتی ہے. یہ مکۃ المکرمہ پر فوج کشی کرواتا ہے, اور جب اس کی فوج مکہ پر چڑھائی کرتی ہے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل پڑتے ہیں, اور نکلنے کے بعد مقابلہ کرتے ہیں. اس کی فوج کو بھگایا جاتا ہے. اس کی فوج نے مکۃ المکرمہ میں پہنچنے کے بعد دور دور سے کعبہ شریف پر پتھر پھینکنا شروع کیا, اور اتنا پتھر پھینکا کہ غلاف کعبہ جل گیا. کعبۃ اللہ کا غلاف جلا. اسی غلاف میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کے تعلق سے جو دمبا ذبح ہوا تھا, اس کی کھال اور اس کی سینگ بھی اس میں تبرک کے طور پر تھی, وہ سب اسی میں جل گیا. اتنا بڑا ظلم ان ظالموں نے کیا. ادھر کعبہ جل رہا تھا, اور ادھر حمص کی سرزمین پر یزید مردود مر رہا تھا. یزید کی موت کا بھی وقت آ گیا تھا. 3 سال 8 مہینے گزر چکے تھے. یزید کی موت کیسے ہوئی, اس کے موت کی 2 وجہیں بتائی جا رہی ہیں. اس کو سن لیجئے بہت غور سے, اور یزید نمازوں سے بتائیے جو یزید کے لیے خام خواہ کے لیے دھامی کا دم بھرتے ہیں, اور اتنے بڑے بڑے حرام خور ہیں معاذ اللہ. وہ کبھی کبھی کہہ دیا کرتے ہیں یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے ظالم. یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے پر خلفائے بنو امیہ میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک درباری کو 20 کوڑا مروایا تھا صرف رضی اللہ عنہ کہنے پر, کہ اس خبیث کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہو جس نے نماز رسول کو شہید کروایا. نماز رسول کے خون پر جو اپنی حکومت کو مضبوط کرنا چاہتا تھا. حضرت امام حسین کا خون کس طرح سے رنگ لا رہا ہے ذرا دیکھو. کعبۃ اللہ کو جلوا دیا. اس کے موت کے 2 اسباب بتائے جا رہے ہیں. ایک سبب تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ زیادہ شراب پیتا تھا, اور شراب کے نشے میں اتنا دھت رہتا تھا کہ پھیپھڑا خراب ہو گیا تھا. قولنج کی بیماری پیدا ہو گئی تھی, جس کے درد میں یہ تڑپ تڑپ کر کے مرا, اور 3 دن کے اندر اندر مر گیا. اور دوسری وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ ظالم سیر و شکار کا عادی تھا. ایک مرتبہ یہ شکار کھیلنے کے لیے گیا, پہاڑیوں کے بیچ سے جا رہا تھا کہ ایک عیسائی لڑکی پر اس کی نگاہ پڑ گئی. بڑی خوبصورت لڑکی تھی, عاشق ہو گیا. دوسرے دن پھر یہ وہیں گیا, تیسرے دن پھر گیا, کسی طرح سے اس کے مکان تک رسائی حاصل کر لیا, اور یہ بتایا کہ میں امیر شام ہوں, اس وقت میری ہی حکومت چل رہی ہے. عیسائی لڑکی نے سنا تھا کہ جو اس وقت اپنی عمارت کا دعویٰ کر رہا ہے اس نے حسین ابن علی کا خون کروا دیا ہے. لڑکی سمجھ گئی. اس نے کہا ٹھیک, تم ہی ہو جن کو امیر شام کہا جاتا ہے. ہاں. تمہارا ہی نام یزید ابن معاویہ ہے. کہا ہاں. کہا اچھا ٹھیک ہے, تم اپنے حرم میں اپنے محل میں مجھے لے چلنا چاہتے ہو تو میں چلنے کے لیے تیار ہوں, لیکن ایک شرط ہے کہ کل آؤ تم, اور اس کے بعد پھر میں چلنے کی تیاری کر لیتی ہوں. یہ دوسرے دن اپنے 8 سواروں کو لے کر کے گیا شکار کے لیے, اور سارے لوگوں کو پیچھے کر دیا, اور اس کے مکان کے قریب گیا. وہ اپنے مکان کے اندر سے لڑکی نکلی, اس نے خنجر چھپا لیا تھا بغل میں, اور یزید کے گھوڑے کے پیچھے بیٹھ گئی. جب یہ بات کرتے ہوئے آگے بڑھا تو اس نے بڑی پھرتی سے خنجر کو نکالا, اور نکالنے کے بعد پیچھے سے مارا اس کے پشت میں. خنجر کا لگنا تھا کہ اچانک وہ زمین پر گرا. پھر اس نے پھرتی سے ایک خنجر مارا, وہ سنبھل نہ سکا, اور اس نے اسی خنجر سے کئی وار کر کے وہیں پر یزید کو کاٹ کر کے رکھ دیا. لڑکی نکل آئی, اس کا کٹا پھٹا جسم وہیں پڑا تھا. اس کے ساتھی کافی عرصہ کے بعد جب تلاشتے ہوئے گئے تو دیکھا کہ اس کا جسم کٹا پھٹا پڑا ہے. اس کو اٹھا کر کے لائے, اور پھر اس کے تجہیز و تکفین کا انتظام ہوا. دوسری موت اس کی یہ بتائی جا رہی ہے. آج بھی یزید کی قبر جہاں بتائی جا رہی ہے, اس قبر پر شیشہ گلانے کی فیکٹری لگا دی گئی ہے. کتنا بڑا عذاب اس کے اوپر ہو رہا ہے. خلفائے بنو عباسیہ جب قائم ہوئی اور اس کے پہلے خلیفہ عبداللہ صفاح ہوئے تو اس نے قسم کھا لیا تھا کہ امام حسین کے قتل
میں جتنے لوگ تھے سب کی قبروں کا پتہ لگا لگا کر کے اور کھدوا کر کے ایک ایک کی ہڈیاں جلواؤں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ چنانچہ اس نے کھدوانا شروع کر دیا تھا، اور جب یزید کی قبر کا پتہ چلا اور کھدوایا گیا تو اس کے قبر سے ہڈیاں سیاہ جلی ہوئی کوئلے کی طرح نکلی، پھر بھی اس نے قسم پوری کرنے کے لیے ان ہڈیوں کو جلوا دیا تھا۔ یہ یزید کی سزا ہے، یہ اس کی قبر کا حال ہے۔ کربلا کی سرزمین پر امام حسین کو دیکھیے، ان کا کربلا معلیٰ کس شان سے پایا جا رہا ہے، ان کی قبر انور کس طرح سے چمک رہی ہے۔ یہی امام حسین کی جیت ہے اور یہی یزید کی شکست ہے کہ آج شیشہ پگھلانے کی فیکٹری لگی ہوئی ہے، اس کی قبر کا نشان تک نہیں ہے اور اس کی قبر تک کا پتہ نہیں ہے۔ امام حسین کا روزہ کل بھی چمک رہا تھا، آج بھی چمک رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چمکتا رہے گا۔ حسینی فیضان کل بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ حسین اور یزید کی کوئی مثال نہیں ہے۔ حسین کا معاملہ اپنے نانا سے ہے، یزید کا معاملہ فسق و فجور سے ہے۔ کہاں یزید، کہاں امام حسین؟ آؤ ذرا دیکھو، 3 سال 8 مہینے کے بعد جب اس کی حکومت ختم ہو گئی اور اس کا لڑکا تخت نشین ہوا تو لڑکے نے کہا کہ مجھے یہ حکومت نہیں چاہیے، میں بیماری سے فرصت نہیں پاتا ہوں، اس لیے کہ اس حکومت میں خون بہا ہے نواسے رسول کا، اس حکومت کے لیے خون بہا ہے فاطمہ کے لال کا، مجھ کو ایسی حکومت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لڑکا دستبردار ہو گیا اور پھر کچھ دن کے بعد اس کے لڑکے کا انتقال ہو گیا۔ یہی تو امام حسین کی جیت ہے کہ ہر آدمی اپنے بال بچوں کے لیے حکومت بناتا ہے، کوشش کرتا ہے، دنیا بناتا ہے، لیکن یزید نے جو کچھ بنایا تھا وہ یزید تک محدود ہو کر کے رہ گیا۔ اس کا لڑکا ہی انکار کر رہا ہے اس حکومت کو لینے سے۔ مقصد ذرا ملاحظہ فرمائیے کس طرح سے مقصد میں یزید فیل ہو رہا ہے اور امام حسین کو اپنے مقصد میں کس طرح سے کامیابی مل رہی ہے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون دیکھو کس طرح سے رنگ لا رہا ہے۔ جب یزید مر گیا 3 سال 8 مہینے گزر گئے اور کچھ عرصہ گزرنے لگا تو وہی کوفہ کا مختار سقفی جس کے گھر حضرت امام مسلم اترے تھے، مختار سقفی ایک آواز اٹھاتا ہے پبلک میں اور کہتا ہے اے لوگو، میں یہ چاہتا ہوں کہ خون حسین کا بدلہ لیا جائے، میرا ساتھ دو گے کہ نہیں دو گے؟ تو پبلک حضرت امام حسین کی طرف تھی، سارے لوگ اٹھ پڑے اور کہا ہم امام حسین کے بدلہ کے لیے تیار ہیں، ہم امام حسین کے خون پر بدلہ لینے کے لیے اپنی تلواریں اٹھا رہے ہیں۔ سارے لوگ مختار سقفی کے جھنڈا کے تلے آ گئے۔ مختار سقفی نے کیا کیا تھا؟ حضرت امام حسین کے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام ایک خط مرتب کیا تھا، فرضی اور لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو حسین کے بھائی محمد بن حنفیہ نے ایک خط دیا ہے کہ قاتلان امام حسین سے بدلہ لیا جائے۔ حضرت محمد بن حنفیہ کو جب اطلاع ملتی ہے تو حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ خط میں نے نہیں لکھا ہے لیکن نماز رسول کا وہ بدلہ لینا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب اور مختار سقفی کو طاقت مل گئی۔ مختار سقفی نے کہا ٹھیک ہے، اب ہم بدلہ لے کر کے رہیں گے۔ اس نے تمام لوگوں کو اپنے جھنڈے تلے جمع کر لیا اور جمع کرنے کے بعد انقلاب کا نعرہ لگاتے ہوئے آگے بڑھا، جو ملتا اسے قتل کیا جاتا۔ اس نے سب سے پہلے کہا کہ امام حسین کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ سب سے پہلے مختار کے پاس گرفتار کر کے شمر لایا جاتا ہے۔ جب شمر لایا گیا گرفتار کر کے تو مختار نے کہا بتا شمر تیرا کیا حال ہونا چاہیے، تو ہی تو ہے کہ جس نے امام علی مقام کے تعلق سے اس طرح سے پلان بنایا تھا۔ وہ کانپنے لگا اور اس نے کہا اے مختار سقفی مجھے چھوڑ دو، میں بھی اسی جماعت میں تھا جس جماعت میں تم تھے۔ مختار سقفی نے کہا لیکن میں نے حسین کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی تھی، حسین کے خلاف میدان کربلا میں نہیں گیا تھا۔ ظالم تو میدان کربلا میں حکومت کی لالچ میں جا کر کے امام حسین کے خلاف تلوار چلا رہا تھا اور سنا گیا ہے کہ امام حسین کے سر کو تن سے تو نے ہی جدا کیا ہے، اس لیے تیری گردن ضرور کاٹی جائے گی اور تیری زبان میں ضرور کٹواؤں گا۔ شمر کانپنے لگا۔ مختار نے کہا جلادوں سے سب سے پہلے اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دو اور اس کی زبان کاٹو اور اس کے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹ کاٹ کر تڑپا کر کے مارو۔ اس طرح سے شمر کو پہلی بار سزا دی گئی اور اعلان کر دیا گیا کہ قاتلان حسین میں سے ایک قاتل کا انجام لوگ دیکھ لیں۔ اب شمر کے بعد پھر گرفتار کیا گیا عمرو بن سعد کو۔ عمرو بن سعد جب گرفتار کر کے لایا جاتا ہے تو عمرو بن سعد سے مختار سقفی نے پوچھا تم کہاں تھے، کیوں تم نے اس طرح کی حرکتیں کی تھی؟ تم عمرو بن سعد کہتا ہے اب میں نے حکومت میں حصہ لینا چھوڑ دیا ہے، اب میں گوشہ نشین
نشین ہو گیا ہوں، اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس مختار سقفی نے للکارا، ظالم جس دن تو نے تیر چلایا تھا امام حسین پر کربلا کے میدان میں، اس دن بھی تجھے سوچ لینا چاہیے کہ میں قطعاً نہیں جاؤں گا سیاست میں، اس دن تجھے گھس کر کے بیٹھ جانا چاہیے۔ تو نے کیا کیا تھا؟ نماز رسول کو کربلا کی سرزمین پر تم نے تڑپایا تھا، اور ایک ایک کو تڑپا کر تم نے اس طرح سے پانی کے لیے ترسوایا تھا۔ آج تو یاد کر تیرا معاملہ کیا ہوگا۔ عمرو بن سعد کانپنے لگا۔ عمرو بن سعد کے لڑکے کو بلایا گیا، اور بلانے کے بعد مختار سقفی نے کہا اسی لڑکے کے سامنے اس کے باپ کی آنکھوں پر تیر مارو۔ لڑکے نے کہا میں دیکھ کر برداشت کیسے کروں گا۔ مختار سقفی نے کہا اپنے باپ سے پوچھ کہ جب حسین کے بچے علی اصغر پر تیر لگا تھا تو حسین نے کیسے برداشت کیا تھا؟ جب حسین کے سامنے ان کا جوان بیٹا علی اکبر شہید کیا گیا تھا تو حسین نے کیسے برداشت کیا تھا؟ جب حسین کے سامنے ان کے بھتیجے قاسم کی جوانی تڑپ رہی تھی تب حسین نے کیسے برداشت کیا تھا؟ مارو اس ظالم کو۔ چنانچہ عمرو بن سعد کو تیروں سے مارا جانے لگا، اور اس کے بعد اس کی انگلیاں کاٹی گئی، اس کی آنکھیں نکالی گئی، اس کی زبان کاٹی گئی، اس کے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹا گیا، اور عمرو بن سعد کے تعلق سے کہا آگ میں لگا دو اس کو، اور آگ سے جلا کر اسے خاکستر کر دو۔ اس ظالم کی یہ سزا ہے۔ امام حسین کے قاتلوں میں سے دوسرے قاتل کو یہ سزا دی جاتی ہے۔ آپ ذرا دیکھیے کہ امام حسین کا قتل کس طرح سے رنگ لا رہا ہے۔ اب تیسرا دشمن پکڑا گیا۔ تیسرا دشمن خولی ہے۔ یہ وہ خولی مردود ہے جو سر امام کو اپنے رومال میں لپیٹ کر کے لے کر کے چلا تھا، نیزے پر لٹکا کر کے۔ جب خولی پکڑا گیا اور خولی سے کہا گیا بتا تو نے کون سی حرکت کی تھی، تو خولی کانپنے لگا۔ اس نے کہا اے مختار مجھے چھوڑ دو، مجھے نہ مارو، میں اس طرح کی حرکت نہیں تھا۔ مالک بن سنان سامنے لایا جاتا ہے پکڑ کر کے، اور مالک بن سنان سے کہا جاتا ہے بتا تیرا نتیجہ کیا ہونا چاہیے، بتا تجھے سزا کیسی ملنی چاہیے، بتا تیرا انجام کیا کرنا چاہیے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا، اے مختار مجھے چھوڑ دو، اے مختار مجھے سزا نہ دو۔ کہا نہیں تجھے سزا ضرور دی جائے گی۔ ظالم جب تو تنے امام سے سر کو جدا کر رہا تھا تو کیا تجھے ایسا نہیں لگا تھا کہ کبھی بھی امام حسین کا خون رنگ لائے گا؟ نماز رسول کا خون ضرور رنگ لائے گا۔ ظالم تجھے مارا جائے گا۔ چنانچہ سنان کو بھی مارا جا رہا ہے، اور مار کر کے اسے فنار کر دیا گیا۔ اب ایک دشمن اور پکڑا گیا، حرملہ بن کاہل۔ یہ وہ ظالم ہے جس نے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق پر تیر مارا تھا۔ اس ظالم کو پکڑ کر کے لایا گیا، اور اس کے دونوں ہاتھ کو باندھ کر کے اوپر اٹھایا گیا۔ مختار سقفی نے کہا پہلے تیر سے اس کے حلق پر مارو، جب اس کے حلق پر تیر لگے اور خون بہے تب اس سے کہو بتا جو تو نے امام حسین کے شہزادے کو مارا تھا کیسا لگا۔ اس ظالم کو اس طرح سے تڑپا تڑپا کر کے سزا دی گئی، اور حرملہ ابن کاہل کو بھی قتل کیا گیا۔ چنانچہ قاتلان حسین میں سے کسی کو نہیں چھوڑا گیا کہ کسی کو چھوڑ دیا گیا ہو۔ اب ابن زیاد کی باری آئی۔ ابن زیاد کیا کام کیا تھا؟ جب اس نے دیکھا کہ مختار سقفی کی فوج کو غلبہ حاصل ہو گیا ہے اور دوسرے لوگ ادھر ادھر ہو گئے ہیں، ٹولیوں میں پٹ گئے ہیں، تو یہ ظالم اپنے چند سواروں کو لے کر کے پہاڑیوں کے بیچ میں بھاگ گیا تھا۔ ابن زیاد کا پتہ لگایا جانے لگا۔ چنانچہ ایک جنرل فوجی نے مختار سقفی کے پہاڑیوں کا اسی طرف رخ کیا اور جا کر کے ابن زیاد کو پا لیا۔ ابن زیاد جب پکڑا گیا تو بہت گڑ گڑا رہا تھا، رو رہا تھا مجھے چھوڑ دیا جائے۔ مختار سقفی نے کہہ دیا تھا ابن زیاد جہاں بھی پکڑا جائے گا اس کو پکڑ کر کے لائیے اور ہمارے ہی پاس لائیے۔ چنانچہ کوفہ ابن زیاد کو لایا گیا، اور کوفہ کے اسی دارالعمارت میں ابن زیاد کو کھڑا کیا گیا جس دارالعمارت میں تخت پر حضرت امام حسین کے سر اقدس کو رکھا گیا تھا۔ اس ظالم کو جب وہاں کھڑا کیا گیا تو مختار سقفی نے کہا کہو 6 برس کا عرصہ گزر رہا ہے، حکومت کہاں گئی تمہاری؟ ابھی صرف 6 برس کا عرصہ گزر رہا ہے، خراسان کی گورنری کہاں گئی؟ ابھی 6 برس کا عرصہ گزر رہا ہے، تمہاری طاقت و قوت کہاں گئی؟ خون امام حسین کا رنگ دیکھ لیا تم نے کہ کس طرح سے خدا بدلہ لے رہا ہے اور کس طرح سے ایک دوسرے کی گردنیں ماری جا رہی ہیں۔ حرام خورو، تم لوگوں نے یہ کیا کیا تھا؟ ابن زیاد کہنے لگا رو کر کے مجھے چھوڑ دو، یزید نے دھوکہ دیا تھا۔ ظالم یزید کے دھوکے میں تو آ گیا، اور حسین جب سمجھا رہے تھے تب تو نہیں سمجھا تھا، حسین جب اپنی نسبت بتا رہے تھے تب تو نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ یزید کے دھوکے کے تو ظالم تو سمجھ گیا، اور حسین کے حکمت کو تو نہیں سمجھ پا رہا تھا، اس لیے تیری گردن اب اڑائی جائے گی اور تجھے کاٹا جائے گا۔
اس نے کہا ایک کام کرو، پہلے اس کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دو، اس کے سر کو کاٹ کر کے الگ رکھو، اور اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو کاٹ کاٹ کر کے الگ کرو، جسم کا سارا حصہ تو آگ میں جلا دو مگر سر کو یہیں ہمارے سامنے رکھو۔ ابن زیاد کا سر کاٹ کر کے سامنے رکھا جاتا ہے، اس کے جسم کا ایک ایک حصہ کر کے آگ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ مختار سقفی بیٹھا ہوا ہے، پورا بھرا دربار بیٹھا ہوا ہے، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اچانک دیکھتے ہیں کہ ایک سانپ ظاہر ہوا۔ جیسے سانپ ظاہر ہوا تو سب ڈر گئے، وہ